دنیا میں لوگ کئی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی شہرت چاہتا ہے تو کوئی پیسہ، لیکن کچھ ایسی روحیں بھی ہوتی ہیں جو اپنی پوری زندگی، اپنا سب کچھ صرف ایک لفظ کے نام کر دیتی ہیں: انسانیت۔ اور آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سچائی کو صرف مانا نہیں بلکہ جی کر دکھایا۔ وہ شخص جو خود بھوکا سو جاتا تھا تاکہ کسی اور کو بھوکا نہ سونا پڑے۔ نام تھا ان کا عبدالستار ایدھی۔ تو ان کی کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ سال تھا 1928، جگہ تھی گجرات، برطانوی ہندوستان، اور وہاں ان کی زندگی کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی استاد ان کی اپنی والدہ تھیں۔ ان کی والدہ نے انہیں ایک بہت ہی سادہ سا سبق دیا تھا، ایک ایسی بات جو سننے میں بہت معمولی لگتی ہے، لیکن یہی معمولی سی بات، یہی ایک جملہ ان کی پوری زندگی کا، آپ کہہ لیں، قانون بن گیا، ایک ایسا اصول جس سے وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر زندگی نے انہیں عملی طور پر بھی سکھایا۔ جب ان کی والدہ بیمار پڑی تو ایدھی صاحب نے دن رات ان کی خدمت کی، اور اپنی ماں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے انہیں شاید ہر لاچار، ہر مجبور انسان کا درد محسوس ہونے لگا۔ بس وہی لمحہ تھا جب ان کے اندر خدمت کی وہ آگ روشن ہوئی جو پھر کبھی ٹھنڈی نہیں پڑی۔ پھر وقت نے کروٹ لی۔ 1947، تقسیم کا وہ طوفانی دور جس نے لاکھوں لوگوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ انہی لاکھوں میں سے ایک عبدالستار ایدھی بھی تھے، جنہیں اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک نئے شہر کراچی آنا پڑا۔ کراچی میں زندگی کوئی آسان نہیں تھی، بالکل نہیں۔ جسم تو فٹ پاتھ پر تھا، لیکن حوصلے آسمانوں پر تھے۔ جیبیں بالکل خالی تھیں، مگر دل لوگوں کے درد سے لبریز تھا۔ اور شاید ان کی عظمت کی کہانی کا آغاز اسی فرق سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے آس پاس کیا دیکھا؟ انہوں نے ایک ایسا شہر دیکھا جہاں سڑکوں پر بیمار لوگ تڑپ رہے تھے، جہاں لاوارث لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، جہاں بے سہارا لوگوں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، اور بس اسی منظر نے انہیں ان کی زندگی کا مقصد دے دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی، ہر ایک پیسہ جوڑ کر ایک پرانی سی ایمبولینس خرید لی۔ سوچا جا سکتا ہے، لوگ ان پر ہنسے، انہیں پاگل کہا، سدائی کہا، لیکن انہیں یقین تھا کہ ان کا یہ پاگل پن ہی ایک دن لاکھوں لوگوں کی امید بنے گا۔ دیکھیے، وہ صرف ایک ایمبولینس نہیں تھی، وہ ایک سوچ تھی، ایک ویژن کا پہلا قدم۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدمت کا وہ ایک چھوٹا سا قطرہ وقت کے ساتھ ایک پورا سمندر بن گیا۔ دھیرے دھیرے ایدھی فاؤنڈیشن کا کام پھیلتا چلا گیا۔ ایمبولینس کا وہ نیٹ ورک جو دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک بنا، یتیم بچوں کے لیے ان کے ایدھی ہومز، بے گھر خواتین کے لیے پناہ گاہیں، لاوارث موتوں کو عزت سے دفنانا، اور ہاں، وہ جھولا پروجیکٹ، وہ پالنا جو ہر اس بچے کے لیے امید تھا جس سے دنیا ٹھکرا دیتی تھی۔ گویا انہوں نے ہر ضرورت مند کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور اس سب کے پیچھے ان کا اصول کیا تھا؟ بہت سادہ، بہت واضح۔ ان کے لیے انسانیت کا کوئی مذہب، کوئی رنگ، کوئی نسل نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے، خدمت بس خدمت ہے، انسان بس انسان ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے فاؤنڈیشن بڑی ہوتی گئی، ان کی اپنی زندگی اور بھی سادہ ہوتی گئی۔ فاؤنڈیشن میں کروڑوں روپے کے عطیات آتے تھے، لیکن عبدالستار ایدھی کے پاس کیا تھا؟ صرف 2 جوڑے کپڑے اور ایک چھوٹا سا کمرہ۔ سوچئے، وہ شخص جس کے نام پر دنیا کا سب سے بڑا ویلفیئر نیٹ ورک چل رہا تھا، وہ خود اپنی اسی پرانی ایمبولینس میں سفر کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ وہ خود بتاتے تھے۔ یہ ان کا فلسفہ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر میں امیر ہو گیا تو میری فاؤنڈیشن غریب ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک ان پر خرچ ہونے والا ہر پیسہ کسی ضرورت مند کا حق تھا۔ تو انہوں نے اپنی ذات پر غربت کو ترجیح دی تاکہ ان کی فاؤنڈیشن ہمیشہ امیر رہے۔ ظاہر ہے، اتنا بڑا کام ہو تو تنقید بھی ہوتی ہے۔ ان پر بھی ہوئی، الزامات بھی لگائے گئے، لیکن ان کا طریقہ الگ تھا۔ انہوں نے کبھی زبان سے جواب نہیں دیا، کبھی صفائیاں نہیں دیں۔ ان کا جواب ان کا کام تھا، اور زیادہ کام، اور زیادہ خدمت، اور گہری خاموشی۔ تو دیکھیں سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں آ کر مکمل ہوا۔ گجرات میں پیدا ہونے والا وہ لڑکا جو کراچی کے فٹ پاتھ پر سویا کرتا تھا، جب 2016 میں اس دنیا سے گیا تو پوری قوم اس کے احترام میں کھڑی تھی۔ اسے قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا
اور پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ تو ان کی زندگی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ یہ وہ سبق ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ پہلا، کہ انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسرا، کہ اصل امیری پیسوں سے نہیں، دل کی وسعت سے ہوتی ہے۔ تیسری بات، کہ خاموشی سے کیا گیا کام شور مچانے والے ہر کام سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور آخر میں، کہ اگر ارادہ سچا ہو تو ایک اکیلا انسان بھی پورا نظام بدل سکتا ہے۔ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ، ان کا سب سے بڑا پیغام شاید یہی ہے کہ عظیم بننے کے لیے کسی عہدے، کسی کرسی، کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو بس ایک چیز چاہیے، ایک ایسا دل جو دوسروں کے لیے دھڑکتا ہو، ایک ہمدرد دل۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر ایک اکیلا انسان جس کے پاس شروع میں کچھ بھی نہیں تھا لاکھوں لوگوں کی زندگی سنوار سکتا ہے، تو ہم معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟